الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آپ کو درود پاک کی فضیلت میں نے حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول اس سے عرض کی، اور یہ رسالہ اور ضیاء درود و سلام، ان 2 رسالوں کو پڑھنے کے تعلق سے امیر اہل سنت نے جو دعا دی ہے سنیے اور جھومیے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ دعائے عطار جو ضیاء درود و سلام، یہ رسالہ 15 صفحات اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول 21 صفحات 9 12 17 تک مکمل پڑھ لے، اسے اللہ پاک درود پاک کی کثرت کا جذبہ دے، کبھی حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کتنا پیارا یہ سبحان اللہ رسالہ ہے، دونوں رسالے، کہ امیر علیہ سنت نے پڑھنے والوں کے لیے درود پاک کی کثرت کا جذبہ ملے، یہ دعا کی، اور حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے۔ کون کون پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں رسالے؟ ہاں ابھی کم ہیں۔ اور کون کون پڑھنے کا ذہن بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل۔ اور جامعۃ المدینہ ملک و بیرون ملک کے جتنے بھی طلباء کرام اس بیان میں شامل ہیں، سب ذہن بنائیں، اور امیر علیہ سنت جو بھی رسائل پڑھنے کا فرماتے ہیں وہ ہم پڑھیں، دعائیں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، معلومات بھی ملیں گی، اور رسالے پڑھنے کی برکت سے ہم نہ کرنے کے کاموں سے بھی بچے رہیں گے۔ یہ کرنے کا کام ہے نا، جب کرنے کا کام کریں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بھی بچے رہیں گے۔ پچھلی سے پچھلی جمعرات میں نے شکر کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے۔ ہم شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں، اس تعلق سے مزید کچھ مدنی پھول عرض کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت پیارے پیارے مدنی پھول چننا نصیب ہوں گے۔ احیاء العلوم مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، یہ 4تھی جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ایک روایت امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کسی چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے، اس پتھر سے پانی بہ رہا تھا۔ اللہ کے اس نبی کو بڑا تعجب ہوا، تو اللہ تعالی نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اللہ کی شان ہے، جس کو جو طاقت چاہے عطا فرما دے۔ پتھر بولا، جب سے میں نے اللہ عز و جل کا فرمان وقودها الناس والحجارہ سنا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس آگ کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت سے خوف کے سبب میرے آنسو جاری ہیں۔ پتھر بھی خوف خدا سے روتے ہیں، وہ دل پتھر سے بھی سخت ہے جو خوف خدا سے نہ روئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اسے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے اس پتھر کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ کچھ عرصے بعد اس نبی علیہ السلام کا دوبارہ اس پتھر کے قریب سے گزر ہوا، اس پتھر کو دیکھا کہ اب بھی روتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ عرض کی اس وقت کا رونا خوف کے سبب تھا، اور یہ رونا
خوشی اور شکر کی بنا پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی ہمیں مصیبت آئے تو صبر کی دولت عطا فرمائے، اور نعمت ملے تو ہم اپنے مالک و مولا، اپنے پروردگار عز و جل کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ صراط الجنان تفسیر میں اس کے تحت لکھا ہے، شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرے۔ ہم شکر کی عادت کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ 7 مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ جن کے پاس لکھنے کی ترکیب ہے، قلم ڈائری ہے، تو وہ لکھ بھی لیں، اللہ نے چاہا تو آخر میں کچھ دہرا بھی لیں گے۔ جو شکر کی عادت بنانا چاہتا ہے اور شکر کی عادت بنانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے شکر کے متعلق قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ شکر والوں کو صلہ عطا کریں گے، اور میرے بندوں میں کم ہے شکر والے، اگر شکر کرو گے تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اور بہت کچھ شکر کے بارے میں، جیسے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جو پہلا کلام کریں گے، پہلی بات کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ جنتی جنت میں جو پہلی بات کریں گے، پہلا کلام کریں گے، وہ شکر گزاری کا کلام ہوگا۔ تو شکر گزاری کی عادت بنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ 7 مدنی پھول۔ المدینہ کے حروف کتنے؟ 7۔ یا مصطفیٰ کے حروف کتنے؟ 7۔ اور چل مدینہ کے حروف کتنے؟ 7۔ شکر کے فضائل اور واقعات کا مطالعہ کریں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل شکر گزاری کا ذہن بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرامین پڑھیں گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مطالعہ کریں گے تو ہماری طبیعت، ہمارا ذہن شکر گزاری کی طرف مائل ہوگا، اور ذہن بنے گا کہ اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے رب تبارک و تعالی کی ناشکری کی ایک بات بھی نہیں کی، ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔ وہ اپنے رب عز و جل کے ہر حال میں شکر گزار بندے رہے۔ اس کے لیے ایک رسالہ شکر کے فضائل، اس کا مطالعہ کیا جائے، کوئی اتنا ضخیم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احیاء العلوم شریف 4 جلد صفحہ نمبر 239 239 اس سے مطالعہ کیجیے۔ شکر گزاری کا ذہن بنانے کے لیے ایک ترکیب یہ ہے، اپنے سے کم تر اور ادنا پر نظر کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی غور کے ساتھ سنیں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہیں ہے جی، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اللہ کے بندے ایسے لوگ بھی تو ہیں جو سڑکوں پر رہتے ہیں، فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں۔ ہمیں 3 وقت پرتکلف لذیذ کھانا دستیاب نہیں ہے، تو ان کو دیکھیں نا جن کے پاس 2 وقت کھانے کو بھی نہیں ہے، پرتکلف نہیں، سادہ کھانا بھی میسر نہیں ہے جی، ہم وہ کولڈ ڈرنکس، میٹھے مشروبات پینا نصیب نہیں ہے، نفس شکایت کرتا ہے، تو ان کی طرف دیکھیں نا جن کو صاف پانی پینا، صاف سادہ پانی پینا بھی میسر نہیں ہے۔ تو یوں جب ادنا پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شکر گزاری کا ذہن نصیب ہوگا۔
پہلی بات کیا بتائی گئی؟ نہیں، واقعات کا مطالعہ کریں، بزرگوں کے واقعات کا مطالعہ کریں، شکر کے فضائل رسالے کا مطالعہ کریں، احیاء العلوم صفحہ نمبر 239 جلد 4 سے مطالعہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے سے کم تر اور ادنا پر نظر کریں، شکر گزاری کا جذبہ نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اعظم کے بڑے لائق اور فائق شاگرد تھے، وہ بہت عظیم بزرگ، اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا، ٹینشن میں رہتا تھا، تو میں نے غور کیا کہ میں کیوں ٹینشن میں رہتا ہوں، تو میری توجہ گئی کہ میں صحبت اختیار کرتا تھا مالدار لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاں نعمت ہے، فلاں مال ہے، فلاں سواری ہے، تو میں کہتا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، تو میں پریشان رہتا تھا۔ پھر میں نے غریبوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کی۔ جب میں غریبوں کی صحبت میں آیا تو غریب کہتے کہ ہمارے پاس فلاں نعمت نہیں ہے، تو میں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو ہے۔ کوئی غریب کہتا کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، تو میں کہتا میرے پاس تو ہے۔ تو یوں میری ٹینشن دور ہو گئی اور میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو ادنا پر نظر کریں، ادنا پر۔ یاد رکھیے دنیاوی معاملات میں ادنا پر، دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ پر نظر کریں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل شکر گزاری کا ذہن ملے گا۔ تیسری بات، رب تعالی کی نعمتوں پر غور کریں، اس سے شکر گزاری کا جذبہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی، شمار نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیے خشکی سے زیادہ تری کی سمندر کی مخلوق ہے، کتنی مخلوقات ہیں، اور اس کا شکر ادا نہ کریں۔ اس نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا شکر ہے۔ اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں اچھی مخلوق میں پیدا کیا، انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر غور کریں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ شکر ادا کریں۔ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، جو کہ امام اعظم ہیں، ہم غوث پاک کے چاہنے والے جو کہ غوث اعظم ہیں۔ اور دعوت اسلامی والے یوں بھی شکر ادا کریں کہ ہمیں امیر علیہ سنت اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام شکر ادا کریں کہ علم دین حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جامعۃ المدینہ مل گیا، جہاں بہت ایک منظم نظام ہے، مجلس کا، تعلیم کا، شعبۃ الامتحان، تربیت، الحمدللہ اساتذہ کرام کیسے کیسے شفیق اور تعلیمی طور پر ماہر اور ایکسپرٹ، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہوا کی نعمت عطا فرمائی ہے، پانی کی نعمت عطا فرمائی ہے، دھوپ بھی نعمت ہے۔ اپنے جسم پر غور کریں، اللہ نے 2 آنکھیں دی دیکھنے کو، اندھے نہیں دیکھے، شکر ادا کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سننے کو 2 کان دی ہیں، 2 ہاتھ دیے جو پکڑتے ہیں چھوتے ہیں، سونگنے کو ناک دی، چلنے کو پاؤں دیے، کھانے کو منہ دیا، سخت چیزیں چبانے کے لیے اللہ تعالی نے دانت عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کی عادت بنائے، غور کرنے کی عادت بنائے۔ جب غور کریں گے تو شکر گزاری کا ذہن نصیب ہوگا۔ جتنی نعمتوں پر غور کریں گے اتنا ہی رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا مدنی ذہن بنتا چلا جائے گا۔ اس میں آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ احیاء العلوم کی 4 جلد میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کے جو باب میں شکر کے تعلق سے جو نعمتیں ہم لقمہ کھاتے ہیں وہ کس طرح ہضم ہوتا ہے، وہ کس طرح خون بنتا ہے، وہ کس طرح توانائی دیتا ہے، امام غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی کتنی نعمت ہے مالک و مولا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ پہلی بات کیا ہے، کیا کریں؟
مطالعہ کریں. کیا مطالعہ کریں؟ شکر کے فضائل، احیاء العلوم. اور دوسری بات کیا ہے؟ ادنا کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کی عادت بنائیں. چوتھی بات، نعمتوں کے زوال کا خوف کریں. نعمتیں چھن نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس نہ لے لے، اس کا خوف کریں. کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا. تو اگر ناشکری کریں گے تو نعمت جا سکتی ہے. آنکھیں جا سکتی ہیں، سنوائی کی قوت جا سکتی ہے، گویائی کی قوت، بولنے کی طاقت جا سکتی ہے، پکڑنے کی طاقت جا سکتی ہے. فالج ہو جاتا ہے، ہاتھ حرکت بھی نہیں کرتا. اپنا ہاتھ ہلانے کے لیے کسی کو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کو ہلا دے. تو یہ نعمت جا سکتی ہے نا، شکر ادا کرے. تو اس سے شکر گزاری کا ذہن بنے گا. لنجے دیکھیں، لنگڑے دیکھیں، اندھے دیکھیں، نابینا دیکھیں، اپاہج دیکھیں، بیمار دیکھیں، کینسر کے مریض دیکھیں، ہیپاٹائٹس سی کے مریض دیکھیں، تو شکر گزاری کا ذہن بنے گا. ذہن نہیں بنتا، ہاسپٹل چلے جائیں، دیکھیں طرح طرح کے مریض ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پڑے ہوئے، کرا رہے ہیں بیچارے. اللہ اکبر. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں شکر کے ذریعے قید کر لو. یہ اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر، بکریاں، بیل، گائے، ان کو باندھ کے رکھتے ہیں. اگر باندھے نہ تو یہ بھاگ جائیں گے. تو اسی طرح اگر نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو نعمتیں اپنے پاس رہیں گی، ورنہ یہ چلی جائیں گی. تو نعمتوں پر شکر گزاری کا ذہن بنانے کے لیے ایک مدنی پھول یہ ملا کہ نعمتوں کے زوال کا خوف کریں کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے. پانچویں بات، شکر گزاروں کی صحبت اختیار کریں. یاد رکھیں، صحبت کا بہت اثر ہے، صحبت کی بہت اہمیت ہے. وہ مسلمان جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو، میرے آقا کو، میرے مولا کو، میرے نبی کو دیکھا اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ کیا ہوئے؟ صحابی. امت میں سب سے افضل الاولیاء، بخشے بخشائے قطعی جنتی صحابہ کرام. انہیں لمحہ بھر کی صحبت مصطفیٰ ملی، وہ سب سے افضل ہو گئے. صحبت کی کیسی فضیلت ہے، غور کریں. تو ہم جیسا ہونا چاہتے ہیں نا، ویسی صحبت اختیار کر لیں. اگر ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں. مدنی انعامات کے عامل بننا چاہتے ہیں، مدنی انعامات کے عاملین کی صحبت اختیار کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوافل پڑھنے والے بن جائیں، تو نوافل پڑھنے والوں کی صحبت میں اختیار کریں، صحبت کو اختیار کریں. اگر کسی موبائل والے کی صحبت میں لگیں گے تو آپ بھی موبائل والے ہی بن جائیں گے، بے سرچنگ پر ہی لگے رہیں گے، اپلیکیشنوں میں گھومتے رہیں گے، جھومتے رہیں گے اور تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے. تو جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لائق فائق ہو جائیں، ذہین طالب علم کہلائیں، اپنے اسباق بر وقت تیار کر سکیں، استاد کی آنکھوں کے تارے بن سکیں، پیر کی آنکھوں کے تارے بن سکیں، اور والدین نے جس مقصد کے لیے جامعۃ المدینہ میں بھیجا ہے، جس امید کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ان کی امیدوں کو پورا کریں. تو جیسا آپ اچھے طالب علم کی صحبت اختیار کریں گے، آپ اچھے ہو جائیں گے. کھیل کود دھینگا مشتی کرنے والے طالب علم کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ایسے ہو جائیں گے آپ بھی. آج نہیں تو کل صحیح. آج تو آپ ٹھیک ہیں، کل آپ پھر ٹھیک نہیں رہیں گے. تو صحبت، جیسے میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت عرض کی کہ جیسی صحبت اس کا اثر ہوا. مالداروں کی صحبت تو ہائے مال، ہائے مال، ہائے فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اور جب غریبوں کی صحبت اختیار کی تو شکر گزاری کا ذہن نصیب ہو گیا. ناشکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ناشکری کا ذہن بنے گا.
پہلی بات کیا عرض کی گئی؟ ہاں، بزرگوں کے واقعات. یہ تو سبحان اللہ، بزرگوں کے حالات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہی نصیحت ہوتی ہے. دوسری بات، اپنے سے ادنا کی طرف دیکھیں تو شکر کی عادت اپنانے کی ترکیب بنے گی. تیسری بات جی، اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور کریں، سر سے لے کے پیر تک اپنے جسم پر ہی غور کر لیں جی. اور زوال نعمت کا خوف ہونا چاہیے. اور اللہ قادر. بلعم بن باعورہ وہ شخص جو کہ بہت بڑا عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیا کرتا تھا. اور انجام کیا ہوا؟ اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، بے ایمان ہو کر مرا. تو بعض اولیاء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں مگر اس نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا تھا. تو نعمتیں چھن گئی، شکر ادا کریں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں عطا تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے. ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آمین. تو بلعم بن باعورہ کا ایمان چھن گیا، وجہ شکر گزاری نہیں کی اس نے. ہم شکر ادا کریں. جامعۃ المدینہ میں آ گئے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، شکر ادا کریں. اور آنکھوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنکھیں دی ہیں کس لیے؟ مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، کعبہ دیکھیں، گنبد خضرا دیکھیں، مسجدیں دیکھیں، استاد صاحب کو دیکھیں، والدین کو محبت کے ساتھ دیکھیں. وہ دیکھیں جس کو دیکھنے کی اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہے. یہ آنکھوں کی نعمتوں کا شکر ہے. کانوں سے وہی سنیں جس کے سننے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے. یہ کانوں کا شکر ہے. زبان سے وہی کچھ کہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی اور اسے پسند فرمایا. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، بنائیاں سونے دے دیدار. دل دماغ کا استعمال، کیا خیالات لائیں، کیا سوچیں وہی سوچیں، وہی خیالات لائیں، وہی عقائد بنائیں، وہی نظریات اپنائیں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. ان قدموں سے وہیں جائیں جس میں جہاں جانے کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے. یہ قدموں کا شکر ہے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اعضاء کا شکر، بھلائی کا ارادہ، یہ دل کا شکر ہے. اللہ کی حمد کرنا، یہ زبان کا شکر ہے. اعضاء کو، اعضاء بدن کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور احکامات کے مطابق چلانا، نافرمانی سے بچانا، یہ اعضاء کا شکر ہے.
آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ مسلمانوں کے عیب نہ دیکھیں، چھپائیں، نظر آئیں تو چھپائیں۔ کانوں کا شکر کیا ہے؟ عیب سنیں تو چھپائیں۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اعضاء کے شکر کی بہت ساری مثالیں امام غزالی نے دی ہیں، اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ ساری بیان نہیں کی جا سکتی۔ 7واں مدنی پھول، مصیبتوں پر شکر کیجیے۔ اس سے بھی اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بننے کی سعادت ملے گی، اور اللہ تعالی کو شکر گزار بندے پسند ہیں۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں۔ جب عادت بن جائے گی مصیبتوں پر شکر ادا کرنے کی، تو نعمتوں پر مصیبتوں پر شکر کرنے کی عادت بنائے گا تو نعمتوں پر تو خود ہی کرے گا۔ پھر ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ہر مصیبت اور بیماری کے بارے میں تصور کرے کہ اس سے بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں اضافہ کر دیا تو میں روک سکتا ہوں؟ میں دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑی مصیبت اور بیماری سے بچا لیا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پیٹ میں کینسر نہیں ہے، شکر کرے نا بھائی۔ آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، وہی شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آنکھیں دیکھ تو رہی ہیں، میری نظر کمزور ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، اس کی نظر ٹھیک ہے۔ ارے بھائی چشمہ ہے نا، چشمے سے نظر آ رہا ہے نا، بغیر چشمے کے بھی نظر نہیں آتا کسی کو، تو چشمے کے ساتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رات کو نظر نہیں آتا، رات کو لائٹ میں بھی نظر نہیں آتا، اندھیرے میں تو سب کو نظر نہیں آتا۔ ہاں میرے آقا کو نظر آتا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے آپ رات کے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھتے تھے، بلکہ آپ تو سامنے بھی دیکھتے، پیچھے بھی دیکھتے، دائیں بھی دیکھتے، بائیں بھی دیکھتے، اوپر بھی دیکھتے، نیچے بھی دیکھتے، اور ایک ہی وقت میں ہر سمت میں دیکھتے تھے۔ تو شکر گزاری۔ مصیبت آئے تو تصور کریں اس مصیبت کے بدلے میں کوئی دینی مصیبت دور کر دی گئی ہوگی۔ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے کہا حضور چور آیا مال لے کے چلا گیا۔ اللہ والوں کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی، فرمایا شکر ادا کرو، شیطان تمہارے دل میں آ کر ایمان لے جاتا تو۔ اللہ اکبر، دیکھیں وہ شکوہ کر رہا ہے، اور یہ بزرگ کیسے نصیحت کر رہے ہیں کہ شکر کر بھائی، تو شکر کر، ایمان سلامت ہے نا تو سب کچھ سلامت ہے۔ تو تصور کرے اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے کہ آخرت کی کوئی مصیبت دور کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی عمل پر دنیا میں کسی گناہ پر کوئی تکلیف دے، مصیبت پہنچائے، تو دوبارہ آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اللہ ہمیں یہاں بھی عافیت دے، وہاں بھی عافیت دے۔ اچھا، بندہ یوں ذہن بنائے کہ مصیبت تو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، یہ تو آ کر ہی رہے گی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یوں صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور شکر کرے گا۔ مریض کے لیے دوا ناپسندیدہ ہوتی، حالانکہ فائدہ مند ہوتی، اسی طرح مومن کو پہنچنے والی تکلیف اس سے ناپسند ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اس طرح شکر گزاری کا ذہن بنائے۔ اچھا، شکر گزاری کی توفیق ملنا، اس پر بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر گزاری کی عادت اپنانے کے لیے 7 مدنی پھول۔ پہلا کیا؟ بزرگوں کے واقعات پڑھیں، مطالعہ کریں شکر گزاری کے فضائل کا۔ دوسری بات، ادنا پر غور کریں۔ تیسری بات، اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے پر غور کریں۔ پانچویں بات، شکر گزاروں کی صحبت اختیار کریں، زوال نعمت کا خوف کریں، اور اعضاء کا شکر ادا کریں، مصیبتوں پر شکر ادا کریں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بالخصوص، بالعموم تو مدنی چینل کی ناظرات اور ناظرین سبھی سن رہے ہوں گے، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، محبوب کا غلام بنایا،
غوث اعظم کا دامن عطا فرمایا، امام اعظم کا دامن عطا فرمایا، دعوت اسلامی عطا فرمائی، جامعۃ المدینہ عطا فرمایا، سنیت عطا فرمائی، رضویت عطا فرمائی، عطاریت عطا فرمائی۔ دیکھیں حدیث پاک کا خلاصہ، اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جو میرے ہم عمر ہے وہ تو بزنس کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ موٹر سائیکل پر گھوم رہا ہے، وہ یوں موج کر رہا ہے، نہیں، شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرما دیا۔ شکر ادا کریں، علم دین سیکھنے کے فضائل مل رہے ہیں۔ علم دین سیکھنے والوں کے لیے مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں، ملائکہ ان کا اعزاز فرماتے ہیں۔ کیا یہ فضیلت ہے کسی اور کے لیے؟ ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے؟ جو انجینئرنگ کی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ فزکس پڑھتا ہے، باٹنی پڑھتا ہے، زولوجی پڑھتا ہے، سائنٹسٹ ہے، جو بھی ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے یہ؟ نہیں۔ جو آپ کو فضیلت حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ روز جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں، علماء کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ استاد صاحب کی زیارت کرتے ہیں نا بھائی، آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھتے نا، دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، تو استاد صاحب کو دیکھتے ہیں، علماء ہیں یہ، علماء کی زیارت یہ عبادت ہے۔ الحمدللہ آپ کو جامعۃ المدینہ میں آنے کی برکت سے اچھی صحبت مل جاتی ہے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں آنے کی برکت سے 12 مدنی کام سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ 12 مدنی کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سوچیں گے تو شکر گزاری کا ذہن بنے گا۔ بہت سارے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام وہ مؤذن بن کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ بہت سارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام الحمدللہ امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام خطیب بن کر لوگوں کو سنتیں سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں آنے کی برکت سے نمازوں کا تحفظ ہے۔ ہاں بالکل، آپ گھر جاتے ہیں، آسان ہوتا ہے نماز پڑھنا یا یہاں رہ کر آسان ہوتا ہے؟ جماعت کی پابندی گھر میں آسان ہے، جامعہ میں آسان ہے؟ ہاں شکر ادا کریں۔ الحمدللہ جب اسباق یاد ہو جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عالم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی مسئلہ علمی معاملہ حل ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی راہیں واضح فرما دیں۔ کوئی چیز یاد ہو، اللہ یا اللہ شکر، الحمدللہ الحمدللہ سبق یاد ہو گیا، الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ۔ اور اب وہ جو کہیں جی مجھے جلدی یاد نہیں ہوتا، تو شکر ادا کر بھائی، جامعہ میں آ گیا ہے نا، اچھی صحبت پا گیا ہے نا، اس کو 2 مرتبہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے، تجھے 10 مرتبہ ہوتا ہے، شکر ادا کر۔ بعض ایسے ہوں گے 10 مرتبہ دہرانے سے بھی اسے یاد نہیں ہوتا سبق۔ اور کوئی بھی وہ نہ کرے کہ جی سہولیات کی کمی ہے تو فلاں ہے، وہ کھانا طبیعت کے مطابق ہی ملتا، استاد صاحب ڈانٹ دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، نہیں بھائی شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جامعۃ المدینہ نصیب کر دیا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستگی کی پختگی نصیب ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی تو 17 دسمبر کو ٹیلی تھون کی ترکیب ہے، وہ تو شروع ہو چکا، وہ تو سمجھیں گے ایک اینڈنگ ڈیٹ ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے انشاءاللہ مل کر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات ملک و بیرون ملک کے لیے مدنی عطیات مہم میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ یہ بھی مقام شکر ہے یا نہیں کہ یہ ایک مدنی، یہ بھی مدنی کام ہے نا، ثواب کا کام ہے۔ اس ثواب کے کام کو کرنے کی فضیلت ملتی ہے۔ اچھا ثواب کا کام بھی کرتے ہیں، مرشد کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔